ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی سوسائٹی آف ہارٹی کلچر کے تحت کچن گارڈننگ کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محسن نواز اور اسسٹنٹ کمشنر ہزارہ ڈویژن تھے۔ ورکشاپ کا مقصد زراعت کے شعبے میں زیر تعلیم نوجوان طلباء و طالبات کو گھریلو سطح پر سبزیاں اگانے کی تربیت اور شعبے میں بین الاقوامی سطح پر ہونے والی ریسرچ اور طریقہ کار سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر محسن نواز نے ورکشاپ کے شرکاء سے اپنے خطاب میں کچن گارڈننگ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ to perform different activities which normally they think by their own selves and realizing the importance of this thing. If we even talk about today's activity with reference to kitchen gardening, so this is a kind of new concept developing these days and is part of the modern trends ke ye kaam. Why this is important? ضرورت کیا ہے؟ Why we go for the kitchen gardening? کنسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایک سروے کے مطابق یا ایک اسٹیٹسٹکس ایک جگہ پہ I was going through and I saw that if you have a 200 meter square area of plant in the backyard of your home, so this is sufficient to provide fresh vegetables for the whole year, family consisting of 5 members. So then you can assess the importance of this area. کیونکہ اگر جسٹ ایک 200 میٹر اسکوائر کا ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے اور آپ کچن گارڈننگ کرتے ہیں، اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ آپ جو کچن سے ویسٹ واٹر ہے دیٹ از نارملی یوز ٹو ایریگیٹ جو چھوٹا سا فیلڈ آپ نے بنایا ہے. اٹس ویری سمپل ان اٹس نیچر ایز ویل کہ آپ نے جانا ہے ایک بہت چھوٹا سا ایریا ہے ایٹ دا بیک آف یور ہاؤس، وہاں پہ آپ نے صرف ڈرین سیٹ کرنی ہے کچن سے جو جانی ہے اینڈ یو دین need to prepare the bed. آپ جس طریقے سے بڑے پیمانے پہ فارمرز کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ it's only on a small scale. اور اس کا فائدہ آگے دیکھیں کہ with high nutrition value this can provide you the vegetables and the fruits as well. اور پورے سال کے لیے آپ ایک بہت چھوٹی جگہ سے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کی جیب کے اوپر جو ہے اس کا بہت زبردست اثر ہے اور یہ ادھر سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے لیے بچاتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں سو اٹ از ویری ریفریشنگ فار یور باڈی اینڈ فار یور مائنڈ ایز ویل. یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، ایک زبردست ہابی ہے کہ جس میں آپ نہ صرف اپنے لیے کچھ فائدہ ادھر کریں لیکن ویسے ایک انجوائمنٹ بھی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم یو کین اسپیئر فار دیٹ. اس پروگرام میں اسسٹنٹ کمشنر قرۃ العین صاحبہ نے بھی شرکت کی. پروگرام میں آنے والے طلباء نے جنہوں نے تحقیقی اور عملی کام کیا اپنے کام کو حاضرین کے سامنے پیش کیا اور کچن گارڈننگ کی افادیت کو اجاگر کیا. کچن گارڈننگ کی میں نے پریکٹسز کی ہے، اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پولٹری را مٹیریل یوز کیا. فرسٹ آف آل میں نے ایک ٹرائی لیا اور اس کے اوپر میں نے جو یہ پستہ سیڈ ہیں ان سے فلاور ڈیکوریٹ کیا اسے. اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ ٹائپس آف باؤل لیے، ان کے اندر میں نے گارلک لگایا ہے اور اس کے علاوہ لیمن ٹی لگائی. اسسٹنٹ کمشنر قرۃ العین نے کچن گارڈن کا دورہ کیا اور طلباء کی اس سود مند سرگرمی کی حوصلہ افزائی کی. طلباء نے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر اور آنے والے مہمانوں کو بریفنگ دی. پروگرام کے آخر میں سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا جس میں طلباء نے مختلف سوالات پوچھے. میرا کوشچن ڈاکٹر محمد ساجد سے ہے. سر، فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ تو ہم نے کافی بات کر لی، لیکن پیسٹ کے اٹیک کو کنٹرول کرنے کے کون سے آرگینک اسپریز ہے جو ہم گھر پہ یوز کر سکتے ہیں؟ I am not from agriculture department, but I have a query if any one of you can sort it out. The question is کہ basically northern areas میں زیادہ snow fall ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم وہاں کس ٹائم پہ ویجیٹیشنس کر سکتے ہیں؟ if کر سکتے ہیں یا ہوتی ہیں تو ان کو اسٹیبل رکھنے کے لیے ہم کون سی پریکاشنز لے سکتے ہیں؟ پروگرام کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر اور وائس چانسلر کو اعزازی شیلڈ سے، جبکہ پروگرام میں حصہ لینے والے طلباء کو سرٹیفکیٹ اور شیلڈ سے بھی نوازا گیا.